الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ آج کل ایک واٹس ایپ پہ ایک میسج چل رہا ہے، اسٹوڈنٹ ٹیچر حضرات تک جو وہ مجھے میسج کر رہے ہیں۔ وہ میسج یہ ہے کہ جس نے رمضان کی سب سے پہلے خبر دی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر جہنم کی آگ حرام ہے، یا پھر کہا جاتا ہے کہ اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح وہ واٹس ایپ میں میسج چل رہا ہے جس میں وہ بتایا جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے۔ تو اس حوالے سے یہ تھوڑا سا میں نے سوچا کہ اپنے اسٹوڈنٹس کو اسپیشلی ٹیچر حضرات کو یہ اویئرنیس دی جائے کہ کیا آیا کہ واقعی ایسا حدیث میں ہے یا حدیث میں نہیں ہے، کیا واقعی کسی رمضان شریف یا کسی بھی منتھ کی خبر دینے سے جہنم سے آزادی حاصل ہو جاتی ہے، جہنم حرام ہو جاتی ہے یا جنت واجب ہو جاتی ہے، ایسا واقعی ہے یا نہیں ہے، ایسی حدیث شریف میں آیا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ سب سے پہلے میں عرض کرتا چلوں کہ اس طرح کی کوئی بھی حدیث شریف نہیں ہے جس میں بتایا گیا ہو کہ کسی بھی منتھ کی خبر دینے سے اس کے اوپر جہنم حرام ہو جاتی ہے یا جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اس طرح کوئی بھی حدیث شریف نہیں ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اب یہ بات کہ اتنی فیمس ہو چکی ہے، کئی بار علماء کرام نے بھی اپنے اسپیچز میں بتایا ہے اور علماء کرام کے فتویٰ بھی آ چکا ہے کہ اس طرح کی کسی بھی حدیث میں نہیں ہے ایسی کوئی بات جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ اگر کسی بھی منتھ کی خبر دے دیں تو اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ علماء کرام نے اس کو 20 مرتبہ جو ہے بتا دیا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ سننے کے باوجود اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے، لیکن اس کی اتنی یہ بات فیمس ہو چکی ہے کہ حدیث نہیں ہے، مشہور ہو چکی ہے یہ بات، لیکن اس کے باوجود ہے اسٹوڈنٹ ہمارے ٹیچر حضرات بھی واٹس ایپ میں اس طرح کے میسیجز دے رہے ہیں، دوسرے کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ جس نے سب سے پہلے رمضان کی خوشخبری دی تو اس کو جنت واجب ہو جاتی ہے، یہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو ایسا میں ایک بار پھر آپ سے عرض کرتا چلوں، اس طرح کی کوئی بھی حدیث شریف نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ عز و جل کا خوف اپنے دل میں پیدا کرتے ہوئے اس طرح کی کوئی بھی آپ شیئر میسج جو ہے بغیر ویریفیکیشن کے آگے فارورڈ نہ کریں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار، کہ جس نے جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ باندھا تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس طرح کی چونکہ کوئی بھی حدیث نہیں ہے، تو اگر کوئی اس طرح جان بوجھ کر اس طرح کوئی بہتان باندھتا ہے تو اس حدیث کی روح سے اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ تو اس طرح اس چیز سے بچنا چاہیے۔ اس طرح کا کوئی بھی میسج آتا ہے، اگر کوئی میسج جو سینڈ کر رہا ہے تو اس کو بتا دیا جائے بھائی اس طرح کی کسی بھی حدیث میں نہیں آیا کہ بشارت دینے سے اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے، جہنم حرام ہو جاتی ہے، اس طرح کسی بھی حدیث میں نہیں آیا۔ اسی طرح متفق یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کے لیے جھوٹا ہونا اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کر دے۔ تو اس طرح چونکہ یہ بہت زیادہ یہ میسج جو ہے بہت زیادہ ابھی سٹارٹ ہو گیا ہے واٹس ایپ میں بھی، تو میں نے دیکھا کہ اسٹوڈنٹ بھی کر رہے ہیں، اسٹوڈنٹ کے علاوہ جو ٹیچر حضرات ہیں وہ تو پڑھے لکھے لوگ سمجھدار طبقہ شمار ہوتے ہیں، وہ بھی اس طرح کے واٹس ایپ میں میسیجز کرتے ہیں۔ تو میں نے پھر یہ سوچا تو اس کو جو نا میں اصلاح کروں، اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے۔ اگر کوئی اسٹوڈنٹ کرتا ہے تو ان کو بتا دیں، اس طرح کے میسیجز جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دیں، اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کی اصلاح کر دیں۔